بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس موضوع کے اعتبار سے ایک تعداد ہے نوجوانوں کی جو اس خطرناک مہلک مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے نقصانات۔ دینی اعتبار سے قرآن و حدیث نے ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کے بہت سارے جو نقصانات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ طبی اعتبار سے اس کے جو نقصانات ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس ویڈیو کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن و احادیث کے حوالے سے ہوگا کہ جس میں رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ یہ عمل کیسا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بیان کریں گے کہ اس مرض میں جو مبتلا شخص ہوتا ہے اس شخص کی علامات کیا ہیں۔ جی ہاں، تو ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات بندے کے انداز و اعتبار سے بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسرے حصے میں ہم جسمانی نقصانات جو اس کے ہیں وہ بیان کریں گے کہ جسمانی طور پر اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور چوتھے حصے میں جنسی طور پر جو اس کے نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، اور سب سے آخر میں یہ بیان کیا جائے گا کہ مشت زنی کی وجوہات کیا ہیں، اور مشت زنی ایسے کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے رواج پا رہا ہے۔ اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ہم پہلے حصے کی طرف کہ احادیث کے اندر اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ پیارے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ سے منی خارج کرنے والا ملعون ہے۔ دوسرا اس حوالے سے مزید ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندہ مشت زنی کرتا ہوگا، یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کرتا ہوگا، اس شخص کو قیامت والے دن بڑی ذلت اور بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کس انداز میں کرنا پڑے گا کہ مشت زنی کا عادی شخص جو ہوگا، قیامت والے دن اس کی جو ہتھیلی ہے وہ حاملہ ہوگی، اور اس حاملہ ہتھیلی کی وجہ سے اس کا جو عیب ہے، یعنی یہ مشت زنی کرنے والا، وہ سارے محشر کے سامنے عیاں کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سارے محشر کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ یہ کام کرنے والا تھا۔ تو دوستو، کتنی پریشانی اور کتنی دکھ والی بات ہے کہ اہل محشر میں والدین بھی ہوں گے، اہل محشر میں بہن بھائی بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، عزیز و اقربا بھی ہوں گے، دوست یار بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، مطلب کہ تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور جب اتنے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو ظاہر کیا جائے گا تو پیارے دوستو، کتنی شرمندگی اور کتنی تکلیف والا ایک عمل ہوگا۔ تو یہ شرعی اعتبار سے اس والے سے کچھ مختصر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مشت زنی کا جو عادی شخص ہوتا ہے، مشت زنی کا جو مریض ہوتا ہے، مشت زنی کے گناہ میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ جی ہاں، اس کی علامات بھی ہیں۔ اس کی علامات کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور اپنے اپنے معاملات پر غور کیجئے۔ اس مرض میں جو مبتلا شخص ہے وہ مریض دبلا، زرد اور چچڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر کو دنس جاتی ہیں یا آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، اس کو ڈراؤنے خواب سے دکھائی دیتے ہیں، صبح کو اٹھے وقت وہ کمزوری محسوس کرتا ہے، نقاہت محسوس کرتا ہے، وہ بڑی یعنی کہ آزمائش سی اس کو محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے اٹھوں، اور کام کرنے کے حوالے سے اس کا بالکل دل نہیں کرتا۔ محنت سے دل ایسا کتاتا ہے کہ محنت کرتا بھی ہے تو کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، چکر بھی آ جاتے ہیں، سر میں بوجھ بوجھ سا رہنا اور درد محسوس ہونا، سینہ اور پیشانی پر دانے بعض کا نکل آتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کرنے لگتا ہے تو پیشاب جل کر آتا ہے،
عضو خاص جو ہوتا ہے اس کا، جو مشت زنی کرنے والا ہوتا ہے، پیشاب کرتے وقت ایک طرف کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں بار بار مسلے جانے کی وجہ سے، کہ عضو تناسل جو ہوتا ہے وہ سیدھا جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دائیں بائیں کی طرف تھوڑا سا موو ہو جاتا ہے، اور احتلام کی کثرت ایسے شخص کو ہونے لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب وہ بندہ اپنے ہاتھ سے بار بار منی خارج کرتا ہے، بار بار منی خارج کرتا ہے، تو اس کے وہ عضو تناسل جو ہے اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ جب وہ سویا ہوا ہوتا ہے تو بعض کپڑے کی رگڑ کے ساتھ ہی بھی اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اس کا انزال ہو جاتا ہے، اس کی منی جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی پریشانی والی یا دکھ والی بات نہیں ہے، بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا اور بھی نقصان ہے جو علامت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ عضو خاص جو ہوتا ہے وہ سائز کے اعتبار سے چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کا وہ سائز نہیں بڑھ پاتا، اس کے پٹھے نشونما نہیں پاتے، وہ جس جگہ پر جانا اس کو چاہیے تھا، جس سائز پر اس کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا پاتا۔ اور جی مزید اگلا جو حصہ ہم نے بیان کرنا تھا، جسمانی نقصانات۔ جی ہاں، مشت زنی کا جو شخص عادی شخص ہوتا ہے اس کے جسمانی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، مریض کا بدن کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے، خون کی کمی واقع ہونے کی وجہ سے جو اس کا اعصابی نظام ہے نا وہ معاف ہو جاتا ہے، مطلب اس کے بیٹھا ہوا ہے تو پاؤں سو گئے، ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، اگر کسی جگہ پہ ٹیک لگا کے کمر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو اس کا وہ والا حصہ سن سا محسوس ہوتا ہے، تو یہ اعصابی کمزوری ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے جو خون کی کمی واقع ہوتی ہے اس کی وجہ سے اعصابی کمزوری ہوتی ہے، حافظہ بھی اس کا کمزور ہو جاتا ہے، چہرے پر بعض کا دانے نکل آتے ہیں، آنکھیں دھنس جاتی ہیں، ہاتھ بھیگے اور سرد سے رہتے ہیں۔ جس طرح ایک تندرست نوجوان ہوتا ہے اور ینگ نوجوان ہوتا ہے، اس کا خون گرم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کو اگر ہاتھ لگایا جائے یا اس کے ساتھ مصافحہ یا ملا جائے تو وہ گرم محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا جو شخص ہے مشت زنی کرنے والا ہے، مشت زنی کرنے کا جو عادی شخص ہے وہ بیچارہ اس کے ہاتھ پاؤں سرد رہتے ہیں، پسینہ سا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں درد شروع اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کی جو جسمانی قوت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ بار بار اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے، بار بار طاقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کے جو اعضاء ہیں، اس کی جو ہڈیاں ہیں، جو اس کے جو جوڑ ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ کمزور ہو جانے کی وجہ سے نزلہ زکام کی اکثر شکایت رہتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ہی رکھی ہوئی چیز بعض کا یاد نہیں کر پاتا، تو یہ بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر موجود نہیں رہتا، کیونکہ اس کا جو امیون سسٹم ہے، اس کا جو حفاظتی نظام ہے وہ کمزور سا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور بات کرتے ہوئے وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا تو دور کی بات کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ یار کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں اگلے والا میری اس غلطی کو پکڑ نہ لے۔ تو پیارے دوستوں، ایسا یہ خطرناک مرض ہے کہ بندے کے جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جو پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، جو اپنے جو زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کمزوری شو کروا دے۔ اس کے علاوہ بات کرتے وقت اپنے آپ کو پریشان اور بڑا ایک آزمائش والا شخص محسوس کرواتا ہے، مسئلے پر غور و فکر نہیں کر سکتا نا، اس کی ذہنی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں بے رونق بے نور ہو جاتی ہیں۔ مشت زنی سے جسم کی بجائے دماغ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض کا ایسا نظر آتا ہے کہ جسم موٹا ہے، موٹا تازہ ہے، چربی چڑھی ہوئی ہے، لگتا ہے ایسے کہ بندہ بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط آدمی ہے، لیکن اس کی اندرونی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی کمزور کیفیت والی ہوتی ہے، اس کا دماغ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس والے سے توجہ فرمائیے، یہ ایسا خطرناک مرض ہے جو آپ کی زندگی کی ساری خوشیاں آپ سے چھین کر لے جاتا ہے، صرف آپ کے چند منٹ یا چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر آپ اپنی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں،
اور اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ایسا شخص جب گھر میں فیملی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو بڑا گلٹی فیل سا محسوس کر رہا ہوتا ہے، بڑا لو کانفیڈنس سا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی فیصلے کرنے والی بات ہوتی ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یار میں یہاں پر کوئی ایسی کمزور بات نہ کر دوں۔ مزید اس کا جو اگلا نقصان ہے وہ یہ ہے جنسی نقصان۔ جی ہاں پیارے دوستو، جنسی جو معاملات ہیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اب بندے کی شادی ہونی ہے، شادی کے معاملات کے اندر مرد اور عورت کا آپس میں ملنا یہ بھی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ شادی کی پہلی رات یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ اپنے جو چھپ کے کرنے والے معاملات ہیں، جو آپس میں ہم بستری کا معاملہ ہے، مباشرت کا معاملہ ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا جو معاملہ ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص جو مشت زنی کا جو عادی ہوتا ہے، مشت زنی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جس نے بہت عرصہ تک اپنے ہاتھ سے اپنے عضو خاص کو مسل کر اپنے عضو کو کمزور کر لیا ہے، اپنے عضو کے پٹھوں کو کمزور کر لیا ہے، تو ایسا شخص ایسے وقت میں بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے جو جنسی نقصانات ہیں پیارے دوستو، عضو تناسل کی نشوونما رک جاتی ہے، یعنی وہ آگے نشوونما نہیں پاتا۔ اس کو بار بار مسلنے کی وجہ سے اور بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے وہ اس کی جو نشوونما ہونی ہوتی ہے قدرتی طور پر وہ اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جو جس لیول پر اس کو جانا چاہیے تھا اس لیول پر وہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو لہٰذا اس کا جو جنسی نقصان ہے وہ عضو تناسل کا مکمل طور پر صحت مند نہ ہونا اور کمزور رہ جانا ہے۔ لاغری اور کجی کی وجہ سے وہ مباشرت بھی صحیح نہیں کر پاتا۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس برے فعل کی وجہ سے، اس برے معاملے کی وجہ سے جب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیوی کے پاس جاتا ہے، تھوڑا سا ٹچ ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے، اس کی جو منی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اپنی بیوی کے سامنے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے سبب سے نازک حصہ جو حشفہ یا سپاڑی ہے، یعنی ہاتھ سے مسلے جانے کی وجہ سے جو عضو تناسل ہوتا ہے نا، اس کا جس کو کیپ بھی بولتے ہیں، اس کو حشفہ یا سپاڑی بھی بولتے ہیں، تو اس عضو تناسل کے منہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو محسوس بھی کیا ہوگا، بڑا نرم سا ہوتا ہے، بڑا سافٹ سا ہوتا ہے، حساس سا ہوتا ہے، ہلکا سا بھی اس کے اوپر اگر چٹکی کاٹی جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا نازک اور نرم حصہ جو ہے ہاتھ کی سختی کی وجہ سے بار بار رگڑنے کی وجہ سے اس کی جو جلد ہے اوپر والی اس کے اندر کھچاؤ پڑ جاتا ہے، بعض کر وہ کھال سکڑ جاتی ہے، بعض کر اس کے اندر جریاں پڑ جاتی ہیں، جریاں پڑ جاتی ہیں۔ عضو تناسل کی حساسیت بڑھنے سے ذکاوت حس کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے، اور بار بار مکمل نہ انتشار ہونے کی وجہ سے عضو تناسل نہ صرف کمزور ہو جاتا ہے بلکہ حساسیت بڑھنے کی وجہ سے سرعت انزال کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے، اور بیوی کے سامنے جو ہے وہ علیحدہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پیارے دوستو، ذکاوت حس کی وجہ سے پھر اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور کھانستے وقت پیشاب یا پیشاب کے لیس دار قطرے خارج ہوتے ہیں، طہارت کا مسئلہ بھی درپیش رہتا ہے۔ مشت زنی کرنے والے مریض کا جو عضو تناسل ہے جڑ سے کمزور، درمیان سے پتلا اور آگے سے موٹا ہو جاتا ہے، اور اس میں کجی اور لاغری آ جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی جو عورت کی شرمگاہ ہے اس میں دخول نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے تسکین پہنچا سکتا ہے، بلکہ اکثر جو عضو تناسل ہے عورت کی شرمگاہ کے اوپر رکھنے کے بعد فوراً ہی تناؤ ختم ہو جاتا ہے یا مادہ خارج ہو جاتا ہے، مرد کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے دوستو، غور کیجئے کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہو، مرد اور عورت تنہائی کے اندر ہو، اور اس وقت جب عورت اپنی پیک کے اوپر ہو اور وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ چاہ رہی ہو کہ میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرا مرد جو ہے نا وہ دخول کرے، تو اس وقت جب مرد اس کی خواہش کو پوری نہیں کر پاتا تو غور کیجئے کس قدر پریشانی اور تکلیف والا وہ معاملہ ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔
عورت کے لیے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور مرد بھی ساری زندگی بیچارہ، اب وہ عورت یا تو بڑی شرمندگی کے ساتھ ساری زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزارا کرتی ہے بڑی دکھ اور تکلیف کے ساتھ، تو یا پھر بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ عورت جو آتے ہے اسے برداشت نہیں ہوتا، تو اپنے گھر والوں سے یا بات کر کے یا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنا کے وہ اس مرد سے پھر طلاق وغیرہ یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس طرح کے معاملات کی طرف چلے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی اور بہتری والے معاملے فرمائے۔ ایسے مرض میں بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ مزید جو اس کے نفسیاتی نقصانات بھی دوستو ہوتے ہیں، مشت زنی کرنے والا خود اعتمادی اس کی جو مجروح ہو جاتی ہے، مستقل مزاجی سے وہ عاری ہو جاتا ہے، ہمت حوصلہ کھو بیٹھتا ہے، اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، ٹوٹے پوٹے جملوں میں اپنا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اشاروں کنایوں کے اندر وہ کوشش کرتا ہے کہ میری بات اگلا سمجھ ہی جائے، اور ہم عمر ساتھیوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا، علیحدہ اکیلا اکیلا سا بیٹھنا پسند کرتا ہے، بات کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یا کھیلوں میں حصہ لینا، اکیلا گھومنا پھرنا جو ہے نا وہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، لباس کے معاملے میں بھی لاپرواہ سا رہتا ہے اور جسم کی صفائی کا خاص خیال نہیں رہتا، شادی کے نام سے بھی گھبرانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ کہ میری یہ کمزوری ہے، اور شادی جو ہے اگر شادی کے موقع پر اس طرح کی اس کی کمزوری ظاہر ہوگی تو برادری کے اندر، فیملی کے اندر اس کو جو ہے نا وہ بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے سارے معاملات تھے، مردوں کے جو معاملات تھے وہ بیان کیے گئے ہیں مختصر سے انداز کے اندر۔ اب پیارے دوستو یہ جو مرض ہے یہ لاحق کیوں ہوتا ہے؟ ایسا مرض کیوں شروع سے تو بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ مشت زنی کا شکار ہو جائے یا بچپن سے ہی ایسے جو ہے نا معاملات میں پڑ جائے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ بندہ کسی نہ کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھ جاتا ہے، غلط لوگوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے یہ مرض بھی اس کو پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یار تم ایسے کرنا مزہ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور بعض کا یہ جو سیکسی رسالے ہوتے ہیں یا میگزین وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ جو لولی سٹوریاں ہوتی ہیں، یہ بندے کے جذبات کو بہت زیادہ بھڑکا دیتی ہیں۔ اب جب بندے کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، وہ ہے بھی اکیلا ہے، بند کمرہ ہے، اس کے پاس مطلب کہ کوئی موجود بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ایسے ہی کام کرے گا۔ اور آج کل تو موبائل نے تباہی مچائی ہوئی ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، پیکج لگے ہوئے ہیں، بند کمرہ ہے، رضائی کے اندر ہیں، اب وہ جو مرضی دیکھے۔ اور آج کل جو معاشرہ ہے وہ بہت غلط طرف جا رہا ہے، سیکسی فلمیں، پورن ویڈیوز وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔ تو پہلے دوستوں میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز برے دوستوں سے بچیں، اس طرح کے رومانوی جو رسالے ہیں، سیکسی رسالے ہیں، لولی رسالے، ان سے جان چھڑائیں اور اپنے موبائل کو بالکل بہترین انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کسی طرح کا کوئی بھی غلط کام جو ہے نا اس کے اوپر نہ لیں، آپ کی مہربانی ہے، ورنہ یقین مانیں جب ہاتھ سے نکل جائے گا نا موقع تو پھر آپ کے لیے بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی کا سبب بنے گا۔ یہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کافی لمبی جو ویڈیو بن گئی ہے، باہر کیا فائدہ انشاءاللہ ویڈیوز میں ہم کچھ خواتین کے لیے اور اس کے کچھ جو علاج وغیرہ ہیں مختصر انداز میں طبی اعتبار سے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔